بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ ہم نے پچھلی بار سورہ ہمزہ کو تفسیر کے ساتھ میں سمجھنے کی کوشش کی تھی. اب اس کو تھوڑا سا مزید اور غور و فکر و تدبر کے حوالے سے دیکھتے ہیں. اور یہ جو صورت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے آخری بار یہاں پر اس سے بارے میں قیامت کا ذکر فرمایا ہے، آخرت کا ذکر ہے کہ وہاں پر انسان کے ساتھ کیا ہوگا، غلط رویوں کا کیا انجام اسے دیکھنا پڑے گا. اور بہت ہی سخت انداز ہے اور اس صورت کا، اور بہت ہی ایک طریقے سے اگر کہا جائے پاورفل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی سخت طریقے سے مذمت فرمائی ہے ان اخلاقی برائیوں کی جو کہ انسان جن کو برا بھی نہیں سمجھتا ہے اور ان کو کرتا چلا جاتا ہے. اور ایک اور جو اس میں اہم چیز ہے سورہ میں کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو اپنی آگ، اللہ کی آگ فرمایا ہے. اور کہیں قرآن کریم میں کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو اس طرح سے یعنی اللہ کی آگ نہیں فرمایا. پچھلی سورہ میں جب سورہ عصر میں ہم نے پڑھا تھا جو اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھا کر وہ 4 کام بتائے تھے کہ تمام انسانیت خسارے سے بچ سکتی ہے ورنہ تمام انسانیت خسارے میں پڑ جائے گی اگر وہ یہ 4 کام نہ کریں. تو اس صورت میں اب اللہ تعالیٰ نے وہ کام بتائے ہیں کہ جو خسارے سے 2-4 کرنے والے ہیں. یعنی وہ سورہ عصر میں وہ 4 کام تھے جو کہ انسانوں کو خسارے سے بچانے والے تھے. اب اس صورت میں جو اللہ تعالیٰ نے بتائے وہ کام ہیں جو کہ انسانوں کو خسارے سے 2-4 کرنے والے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آگ میں گرائے جانے کا سبب بننے والے ہیں. اور وہاں پر تمام انسانیت کی بات تھی اور یہاں پر ہر ایک کی بات ہے، ہر ایک کے لیے جو فرمایا اللہ تعالیٰ نے لکلی، ہر ایک کے لیے. کوئی بھی یعنی اس سے اگر ایسا رویہ رکھے گا تو کوئی اس سے بچ نہیں سکتا ہے. یعنی ہر ایک اس میں شامل ہے جو ان عادات اور اخلاقی برائیوں میں مبتلا ہو. ان کے لیے جہنم کی وعید یعنی ویل کی جو ہے ان کے لیے، اور وہی ہلاکت اور رسوائی اور عذاب کی وعید سنائی گئی ہے اور شدید قسم کی تنبیہ اور ایک طریقے سے دھمکی بھی ہے اس میں کہ سدھر جاؤ ورنہ انجام تمہارا بہت برا ہوگا اور تمہاری شامت آئے گی. اور یہ جس شخص کے بارے میں یہاں پر کہا گیا بہت ہی غیبتیں کرنے والا اور آنکھوں سے، بھووں سے، گال سے، چہرے کے تاثرات سے اشارے کرنا اور اشاروں کے ساتھ ساتھ دوسروں کی برائیاں کرنا. یعنی کچھ کبھی کبھی دیکھتے ہیں نا لوگوں کو کہ کچھ زبان سے نہیں کہہ رہے ہوتے ہیں، اس طریقے کے اشارے کر رہے ہوتے ہیں کہ دوسرے لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں انہیں دیکھ کر. تو اس میں عیب کسی کی برائیاں، کسی کی کمزوریاں اور کسی کو ان سب چیزوں کے ذریعے سے ذلیل کرنا، تانے دینا، غیبت کرنا، بے قصور انسانوں پر عیب لگانا، برائیاں بیان کرنا، خواہ مخواہ دوسروں کو پریشان کرنا. اور اس کے ذریعے اگر دیکھا جائے انسان اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنا رہا ہوتا ہے کہ یہاں پر جس آگ کی اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے اس کے لیے کہ جو اس طریقے کا رویہ اختیار کرے گا تو پھر وہاں پر پھینک دیا جائے گا حطمہ میں. اور کچھ لوگ تو اس کے بارے میں اس طریقے سے بات کرتے ہیں کہ ہم تو کسی سے بھی نہیں ڈرتے، ہم تو پیچھے کسی کی بات ہی نہیں کرتے ہیں، ہم تو منہ پہ گھری گھری سناتے ہیں، ہم تو اس کے سامنے اس کے منہ پر کہہ سکتے ہیں. تو یعنی اس میں یہاں پر دونوں چیزوں کا ہی تو اللہ تعالیٰ نے ہمزہ اور لمزہ یعنی غیبت بھی اور تانے بھی، تانے سامنے دیے جاتے ہیں اور غیبت پیچھے کی جاتی ہے. تو یعنی دونوں چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرما دیا، تانا اور غیبت کے پیٹھ پیچھے بھی اور سامنے دونوں اسی میں آتے ہیں. تو دونوں کی سزا پھر کتنی خطرناک اور کتنی سخت ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. تو کسی کے سامنے بھی چیخنا، چلانا، بدتمیزی کرنا، تانے دینا، جہالت بکنا یا کسی کا دل دکھانا یا پھر پیچھے اس کی غیبت کرنا، چغلی کرنا
اور لگائی بجائی کرنا، کسی کے خلاف کسی کو کر دینا، اور تاکہ معاملات خراب ہوں، رشتے خراب ہوں. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ سب اسی میں آتی ہیں، مگر کتنا زیادہ اتنا عام ہے اور ہم اس کو بالکل بھی نہ سیریسلی لیتے ہیں اور نہ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا گناہ بھی ہو سکتا ہے، اور کس طریقے سے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے عذاب کی وعید سنائی ہے. ویل پہلے تو کہا اور پھر اس کو حطمہ میں پھینکا جائے گا، اور پھر حطمہ کے بعد میں پھر آپ کا تذکرہ کیا ہے. یعنی کتنا زیادہ تنبیہ پر تنبیہ ہے اس صورت میں. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور ان تمام رویوں سے بچائے، اور تمام یہ جو چیزیں اس میں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، غیبت اور یہ سب چیزیں، اللہ تعالیٰ سے ہمیں سب کو محفوظ رکھے. اور دیکھیں عیب یا غلط یا کوئی برائی کس میں نہیں ہوتی ہے، سب میں ہوتے ہیں. کسی میں اگر عیب ہے تو کس نے یہ حق دیا کہ دوسروں کے عیب نکالیں اور ان کی غیبتیں کریں؟ تو اپنی تو اصلاح کرے انسان پہلے کہ مجھے کیا کرنا ہے، مجھے کیا کہنا ہے، مجھے یہ غلط باتیں نہیں کرنی ہے. تو دوسروں کی دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی انسان کو، دوسرے کے عیب تو نظر ہی نہیں آئیں گے. جب انسان اپنے طرف دیکھے گا اور اپنے عیبوں کو دیکھے گا تو دوسروں کی طرف دیکھنے کا اسے موقع ہی نہیں ملے گا. تو اللہ تعالی ہمیں ان تمام برائیوں سے محفوظ رکھے، کیونکہ اس کی بہت خطرناک سزا جو یہاں پر اللہ تعالی نے بتائی ہے. اور پھر جو اس میں اور برائیوں کا جو آگے تذکرہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مال دیا تو مال کے غرور اور تکبر میں مبتلا ہو گیا، بڑی چیز سمجھنے لگا. مالدار جب ہوا تو اس کی یعنی محبت میں گرفتار ہو گیا، اور پھر جب زیادہ مال آ جاتا ہے تو اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھنے لگتا ہے انسان کہ میرے پاس سب کچھ ہے، کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، میں سب کچھ کر سکتا ہوں، اور میرے خلاف کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا. جو چاہے کروں، جیسے چاہے ویسے کروں، زیادتی کروں، ظلم کروں، حق تلفی کروں، کسی کا حق نہ دوں، بدتمیزی کروں، کچھ بھی کروں، مگر کوئی میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ میرے پاس دولت ہے، میرے پاس سب کچھ ہے، اور میں سب کچھ خرید بھی سکتا ہوں اس دولت کے ذریعے سے. اور پھر اس دولت کو جمع کرنے کی جو حرص ہو جاتی ہے، اس میں حقوق اللہ یعنی جو زکوٰۃ ہے اور صدقات ہیں، انفاق فی سبیل اللہ ہے، تو وہ سب کچھ بھی نہیں کرتا، اور پھر نہ ہی حقوق العباد ادا کرتا ہے. تو پھر ایسا شخص اللہ کی نگاہ میں بہت زیادہ سخت ناپسندیدہ شخص ہے. جو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دوسری جو ہمیں اس کے لیے بارے میں بتایا کہ مال جمع کر کے رکھتا ہے، اور پھر جو اللہ نے اس کو یہ مال اور دولت دیا ہے تو اس کو اللہ کی راہ میں نہیں لگاتا، نہ لوگوں پر خرچ کرتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ بہت ناپسند کرتے ہیں. اور اس مال کے تکبر کی وجہ سے کوئی اور اس کی نگاہ میں جچتا ہی نہیں ہے. ہر ایک کے اندر کوئی نہ کوئی خامی، برائی، خرابی اور کوئی کمی تلاش کر لیتا ہے، اور دوسروں کو کہ مال کی کمی پر یا ان کی شکل صورت پر، لباس پر ان کو ہنسنا، ان کو طعنے دینا، ان کو غلط باتیں سنانا، یا جسمانی یا کسی ذہنی کمزوری میں کوئی مبتلا ہے اس کا مذاق اڑانا، اس کا مذاق بنانا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں غلط ہیں. کسی کا ہنسنا، اشارے کرنا اور مذاق کرنا آنکھوں ہی آنکھوں میں یا ہاتھوں سے، یا پھر کسی کو قرآن پڑھنے کا طعنہ دینا، کسی کو نماز پڑھنے کا طعنہ دینا کہ نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، کیا معاملات ہیں، کیا کر رہے ہیں. یعنی یہ سارے طعنے جو ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کے پاس سب لکھے جا رہے ہیں کہ کون کیا کس کو کیا کہہ رہا ہے. اور شعیب علیہ السلام کو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں ہی پڑھتے ہیں کہ ان کو نماز کا طعنہ دیا گیا تھا. انبیاء کرام کو بہت نیک پاک بننے کے طعنے دیے گئے، جیسے کہ لوط علیہ السلام کی قوم نے دیے. تو یعنی طعنے جو ہیں یہ بہت ہی ناپسندیدہ اور غلط بات ہے. کسی کی ذات میں عیب لگانا، کسی کے نقشے پر، یا کسی خاص قوم یا کسی اور طرف منسوب کر کے اس کو طعنہ دینا یا ہنسنا، مذاق کرنا، یہ ساری چیزیں بہت ہی غلط اور ناپسندیدہ ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کی تو عادت ہی ہوتی ہے کہ ہر چلتے پھرتے گزرتے کا کسی کو بھی دیکھتے ہیں، ہر کسی کا مذاق بناتے ہیں، اور اس کو وہ اپنی اسمارٹنیس سمجھتے ہیں کہ بہت اسمارٹ ہیں، ہم تو ہر کسی کا مذاق بنا سکتے ہیں، ہر کسی میں عیب لگا سکتے ہیں، ہر کسی کو باتیں سنا سکتے ہیں، ہر کسی میں خامیاں نکال سکتے ہیں. تو یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے، یہ بہت بڑے بڑے گناہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کسی بھی یہاں پر حرام کام کا نام نہیں آیا کہ وہ چوری کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، ڈاکے ڈالتے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں آیا، قتل کیا، کچھ نہیں. اتنے بڑے بڑے جرم جو ان کی سزا ہے وہ یہاں پر ان ساری چیزوں کی سزا جو اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ ان کو ویل ہے ان کے لیے سب سے پہلے تو، اور پھر اس کے بعد میں حطمہ ہے، اور پھر اللہ کی آگ کہا گیا. تو یہ کتنی زیادہ یعنی اللہ کی نظر میں کتنی بڑی برائی ہے، کیسا بڑا جرم ہے یہ. اور یہاں پر
جہنم بھی کہا جا سکتا تھا، مگر جہنم نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، حطمہ کہا ہے. اور یہ جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے، ایک طبقہ ہے، ایک حصہ ہے، ایک وادی ہے، جو کہ کہا گیا ہے کہ ایسی خطرناک ہے کہ پیس ڈالے گی. تم جان نہیں سکتے کہ وہ حطمہ کیا ہے. ہر چیز کو توڑ پھوڑ کر چکنا چور کر کے رکھ دے گی. تھوڑی سی اگر ہم دیکھیں کہ اونچائی سے گر جاتے ہیں کسی بلڈنگ سے یا اوپر سے تو کیا حال ہوتا ہے. تو یہ 70 سال کی مسافت ہے جہنم کی، کہ اس کی گہرائی میں پہنچتے پہنچتے جب اوپر سے گرائے جائیں گے تو 70 سال لگیں گے. تو وہاں پہنچ کر انسان کا کیا حال بنے گا. ہڈیاں اور جسم کا ہر عضو ٹوٹ جائے گا. ایک ایک ہڈی اگر ٹوٹتی ہے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں تو مہینوں لگ جاتے ہیں اس کو جڑنے کے لیے. اور کیا حال، تکلیف کا کیا عالم ہوتا ہے کہ جب ہڈی ٹوٹتی ہے تو انسان کی چیخ بند نہیں ہوتی ہے. تو کتنا زیادہ وہاں پر بتایا گیا کہ ایسے گریں گے کہ ٹوٹ پھوٹ جائیں گے، اور کیا ان کا حال ہوگا، چورا چورا ریزہ ریزہ کر کے رکھ دے گی وہ. تو یہ سب انسان اگر سوچے گا تو پھر کیا ہوگا، وہ غیبت، چغلی، طعنوں اور ہر برائی اور ہر غلط بات سے بچنے کی فکر اور کوشش خود بھی کرے گا. کیونکہ وہ جب یہ ہولناک انجام کو سمجھ جائے گا تو پھر وہ اس باتوں کو خود بھی کرنے سے بچے گا اور دوسروں کو بھی منع کرے گا. ورنہ پھر اس انجام جو بتایا گیا وہ بہت ہی خطرناک ہے. اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے. اور یہاں پر خاص طور سے جو دلوں کی بات کی ہے اللہ تعالیٰ نے، تو جو قلب ہوتا ہے اور ایک فؤاد ہوتا ہے. تو قلب جو ہوتا ہے دل کو کہا جاتا ہے، فؤاد اندر کے حصے کو، اندرونی حصہ ہوتا ہے دل کا. جو یہ دل ہوتا ہے سامنے والا، اس کو نہیں کہا جاتا بلکہ وہ اندر کا حصہ. تو یہاں دل تک، اندر کے حصے تک پہنچے گی. دنیا میں دیکھیں انسان جب آگ جلاتی ہے تو اندر تک، دل تک تو جا ہی نہیں پاتی ہے. دل سے پہلے ہی انسان مر جاتا ہے کہ وہ ختم ہو جاتا ہے انسان، دل تک تو پہنچتی نہیں ہے. تو یہ وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا جسم کو پکڑے گی بلکہ کہا دل تک پہنچے گی. کہ وہ جو خرابی کا مرکز تھا جہاں پر تمام چیزیں انسان کی ہیں، اس کو جا کے وہ برائیاں، جو خرابیاں جہاں سے کسی کی تحقیر اور غلط باتیں اور سب کچھ ہوتا تھا، اس کو پکڑے گی جا کر کے. انسان اپنے آپ کو جو بڑی چیز سمجھتا تھا، تکبر کرتا تھا، تو وہ سب چیزیں کیا ہوتی ہیں، وہ دل میں ہی تو ہوتی ہیں اور دماغ میں اس کی ہوا بھری ہوئی ہوتی ہے. تو یہاں پر ویسے جو ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ ہر چیز جو محسوس کرتا ہے وہ دل ہی زیادہ محسوس کرتا ہے. کوئی خوشی ہوتی ہے، کوئی غم یا کوئی فکر، ٹینشن، خوف یا محبت، مصیبت، ہر چیز جو آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ اثر کس پہ ہوتا ہے، دل پہ ہوتا ہے. اور انسان دل پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے. اگر کوئی بھی غم کی خبر مل جاتی ہے یا پھر اچانک کوئی بہت زیادہ خوشی کی خبر مل جاتی ہے تو یہاں تک کہ انسان ختم ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں انسان. تو یہاں پر برداشت نہیں کر پاتے. یہ اللہ تعالیٰ نے جو بتایا کہ یہ آگ جو ہے دل کو جا کر پکڑے گی. اور دل کو کیوں پکڑے گی کہ کسی کے جو تانے ہوتے ہیں یا الزام تراشی ہوتی ہے یا کسی کی غیبت یا کوئی بھی ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں تو وہ دوسرے انسان کے کا جو ہے دل دکھا دیتی ہیں، اس کو پریشان کر دیتی ہیں کہ اس سے تکلیف ہوتی ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دنیا میں تم دوسرے لوگوں کو تکلیف دیا کرتے تھے ان کے دلوں کو دکھا کر، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ اس کے دل کی بات کی ہے یہاں پر کہ وہ آگ جو ہے اللہ کی، وہ اس کے دل کو پکڑ لے گی، اس پر چڑھ جائے گی. اس نے دنیا میں لوگوں کے دلوں میں آگ لگائی تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اس آگ کی بات کی کہ جو اس کے دل کو جا کر پکڑ لے گی. اور دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دل ٹھیک ہوتا ہے تو سب پورا جسم ٹھیک چلتا رہتا ہے، اور اگر دل بند ہو جائے تو انسان ختم ہو جاتا ہے. تو دل ٹھیک ہے تو پھر سب کچھ ٹھیک ہے، اور دل ٹھیک نہیں ہے تو پھر سب کچھ خراب ہو جاتا ہے. دنیا اور آخرت دونوں بگڑ جاتی ہے، دونوں خراب ہو جاتی ہیں. تو اس صورت میں ہم نے دیکھا کہ اس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یا پھر عبادتوں کی کسی چیز کی بھی بات نہیں ہے، بلکہ حقوق اللہ کی نہیں، حقوق العباد کی بات کی گئی ہے. اور اس میں بھی چوری، ڈاکے، زنا، شراب، جوئے کی بات نہیں کی گئی ہے، بلکہ قول و عمل کی، قول و فعل کی. یعنی جو باتیں زبان سے نکلنے والے الفاظ اور عمل میں، یعنی بخل، کسی کو کچھ دینے کو ہی تیار نہیں ہے، بس جمع ہی کرتا رہا کہ ضرورت مند ہیں مگر وہ دینا نہیں چاہتا ان کو. اور مال کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر بہت ساری خرابیاں بھی آ جاتی ہیں. مال جو ہے اصل میں برا نہیں ہے، مگر اس کا استعمال، جو محبت ہے انسان کے دل میں جو پیدا ہو جاتی ہے، وہ پھر خرابی کا ذریعہ بن جاتی ہے.
اگر مال جمع کر کے خیر کے کاموں کے لیے لگایا جائے اور خیر کے کام کیے جائیں اس سے، تو یہ اس کے لیے خیر ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اس کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہوگا کہ انسان اگر کوئی اپنا مال خیر کے کاموں میں لگاتا ہے تو وہ جب تک وہ چلتا رہے گا وہ سلسلہ، وہ اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا چاہے وہ دنیا سے بھی چلا جائے۔ تو یہ جو ہے اس میں یہی باتیں تمام سمجھائی گئی ہیں، اور بہت ہی انسان جو ہے اس کو معمولی اور ہلکا سمجھتا ہے، دوسرے کی برائیاں یا غلط باتیں، تو یہ سب جو ہیں اس سے دنیا میں رشتے خراب ہوتے ہیں، دلوں میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، عداوتیں ڈل جاتی ہیں دلوں میں، ادھر کی ادھر باتیں لگانے سے، چغلیاں کرنے سے، اور پھر ایک پر ہی گزارا نہیں کرتے لوگ، اس میں 4 کا اضافہ کر کے اور آگے بڑھاتے ہیں تاکہ اور خوب آگ بھڑکے اور خوب فساد مچے اور لوگ خوب لڑیں۔ تو یہ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور پھر یہاں تک نوبت پہنچ جاتی ہے کہ مرنے جینے کے تعلقات تک ختم کر لیے جاتے ہیں۔ تو شیطان تو چاہتا ہی یہ ہے، وہ تو کبھی کسی میں یعنی محبت یا اچھی طرح سے جو سلوک ہے وہ رہنے ہی نہیں دیتا، وہ تو چاہتا ہے کہ سب لڑتے رہیں۔ اور چغل خوری کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ اور چغل خوری کیا ہوتی ہے کہ آپس میں جو ہے ایک کی بات دوسرے کو جا کر اس طریقے سے بتانا کہ ادھر کی باتیں ادھر کرنا کہ پھر اس سے فساد ہوتا ہے، اور پھر اس میں اور بھی 4 ملا کر، تو یہ جو ہے اس کے بارے میں مذمت ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا، اللہ تعالیٰ سے انجام سے محفوظ رکھے۔ تو خود بھی ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور بچوں کو بھی خاص طور سے بتانے سمجھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ کبھی کبھی گھروں میں جو بچوں کا بھی مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں یا دوسروں کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں یا دوسروں کے اوپر تانے دے رہے ہوتے ہیں بچوں کے سامنے، تو بچے بھی یہی سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ عادت بچپن سے جب پختہ ہو جاتی ہے انسان کے اندر تو کہا جاتا ہے کہ بچپن کا 55 تک چلتا ہے، وہ بڑھاپے تک اسی طرح کی حرکتیں کرتا رہتا ہے پھر انسان۔ تو یہ جو ہے تمام چیزیں جب اس کو خود سیکھیں گے سمجھیں گے تو پھر انشاءاللہ تعالی اپنے گھر میں بچوں کو اور ہر ایک کو پھر بتائیں تاکہ اس تمام ہولناک انجام سے ہر ایک انسان بچنے کی فکر کرے، کیونکہ یہاں پر ہر ایک کو خبردار کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ہر ایک جو بھی یہ رویہ رکھے گا یا جس کا یہ اخلاق و کردار ہوگا وہ اس سزا کا مستحق ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ امام بخاری کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک نابینا شخص سے حدیث لینے کے لیے گئے، اور جب وہ حدیث بیان کرنے لگے تو ان کے انداز پر یعنی وہ اس طریقے سے بیان کر رہے تھے وہ نابینا شخص جو تھے کہ امام بخاری کو ہنسی آ گئی، اور وہ نابینا تھے، وہ انہوں نے دیکھا بھی نہیں کہ یہ ہنس رہے ہیں، مگر امام بخاری نے حدیث لینے کے بعد میں ان سے معافی مانگی کہ آپ مجھے معاف کر دیجئے، آپ جب بتا رہے تھے تو مجھے ہنسی آ گئی تھی۔ یعنی اتنا زیادہ یہ تقویٰ کا حال تھا کہ میں کسی کے اوپر ہنسا، اور وہ ہم تو اس کو کتنا جائز کہتے، جب وہ بات ہی ایسی کر رہا تھا تو ہمیں ہنسی آ گئی، یعنی وہ تو بول ہی اس طرح سے رہا تھا تاکہ ہم ہنس پڑے، تو انہوں نے اس کی بھی ان سے معافی مانگی۔ تو یہ ان کا کتنا زیادہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیسے متقی اور پرہیزگار تھے، جو کہ آج کہا جاتا ہے نا کہ قرآن کے بعد میں سب سے زیادہ اتھینٹک جو بک ہے وہ یہی ہے صحیح بخاری، جو کہ امام بخاری نے لکھی ہے۔ پڑھتے رہیں گے اور کتنا اجر و ثواب ان کا اس طریقے سے جمع ہوتا رہے گا، یعنی یہ ایک طریقے سے ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے جب تک لوگ اس کو پڑھتے اور سمجھتے رہیں گے۔ اب اس میں کرنے کے جو 3 کام ہیں یعنی ہم جو کر سکتے ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر ہم سے کوئی اس طریقے کی باتیں یا غلطیاں ہوئی ہیں تو ہم اس پر یاد کر کے انہیں استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں اور صدقہ کریں تاکہ اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے، اور وہ جرائم جو ہیں وہ جو غلط باتیں ہیں وہ ہمارے اعمال نامے میں سے محو کر دی جائیں یا ہمارے اعمال نامے میں سے رب کر دی جائیں، مٹا دی جائیں۔ وہاں پر امید رکھیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس انجام سے 2-4 نہ فرمائے انشاءاللہ تعالی۔ اور کتنی زیادہ غیبتیں اور طعنے اور دیے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو کبھی کبھی ہم سمجھتے بھی نہیں ہیں کہ یہ طعنا ہے یا یہ غیبت ہے، یعنی بچوں کی بھی جو کر رہے ہوتے ہیں یا پھر زیادہ جو الائی میں آتے ہیں ہم سے نیچے والے یا پھر ہمارے جو نوکر ہوتے ہیں وہ ان کے بارے میں تو بالکل ہمیں جائز حق ہے کہ ہم ان کی جس طریقے سے چاہیں برائی کریں، جس طریقے سے چاہیں غیبت کریں، اور جو چاہیں ان کو برا بھلا سنائیں یا جس طرح سے کرنا چاہیں کریں۔ تو اس پر بھی ہمیں توبہ استغفار کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ پھر جو دوسری چیز ہے وہ اپنے مال میں سے صدقہ یہ جان کر کیا جائے کہ ہم اللہ تعالیٰ جو ہماری غلطیاں اور
کمی کوتاہی اور قصور ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف فرما دے. یعنی اس شعوری طور پر صدقہ کیا جائے ان گناہوں کے لیے، ان خطاؤں کے لیے، ان لغزشوں کے لیے، ان برائیوں کے لیے جو کہ ہم سے ہو گئی ہیں غلطیاں. اور پھر تیسری چیز یہ ہے کہ غیبت یا چغلی یا کوئی بھی اور غلط باتیں اس طریقے کی کوئی اگر ہمارے سامنے کرے تو فوراً اس چیز کو، اس ٹاپک کو چینج کر دیں اور پھر اس کو کسی اور طرف لگا دیں تاکہ ہم پھر اس گناہ میں شریک نہ ہوں انشاءاللہ تعالی. آمین. اللہ تعالی ہمیں جو بتایا گیا کہ کس طریقے سے ان کو کہاں پر پھینکا جائے گا اور ڈالا جائے گا اور ان کی کیا سزا ہے، اللہ تعالی اس سے محفوظ رکھے اور ہمیں سب کو، ہمارے آباء و اجداد کو، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے ازواج اولاد، ہمارے بہن بھائی، تمام مسلمانوں کو، آئندہ ہماری نسلوں کو اللہ تعالیٰ سب کو اس سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور اس انجام سے ہمیں بچا لے. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.